ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی پایا جاتا ہے جس میں بہنے والے دریا کا پانی کھولتا رہتا ہے؟ اس جزیرے میں پائے جانے والے پودے انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود زہریلے کیوں ہیں؟ آخر اس حیران کن جزیرے میں ہر وقت خون کیوں رستا رہتا ہے؟ کیا واقعہ یہ وہی جزیرہ ہے جس میں دجال قید ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے پراسرار جزیرے سے متعلق عام معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دجال کا نام ہمیشہ برائی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عالم اسلام کے لیے دجال کا خروج مشکل ترین اور فتنہ انگیز دور ہوگا، کیونکہ دجال شیطانی قوتوں کا مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طاقتوں سے بھی بھرپور ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال کے خروج کے حوالے سے بیشتر مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں ڈریگن آئی لینڈ اور بحر عرب میں واقع سکوتری نامی جزیرہ قابل ذکر ہے۔ سکوتری یمن میں واقع ایک ایسا جزیرہ ہے جس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک آئی لینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جاسوس ہیں، ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، ظہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کو جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، اس کا قد بہت لمبا ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور اس کا سینہ بہت چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف اور را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائیڈ سے اسبخان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کے چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔